جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنے والا ہوں آپ سے 9 اور 10 محرم الحرام کے بارے میں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے پس منظر کا، بیک گراؤنڈ کا بالکل بھی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ آج بھی جو ہے نا وہ 10th کلاس میں پوچھ رہا تھا بچوں سے کہ 9-10 محرم کا روزہ ان کو پتہ ہے کہ رکھا جاتا ہے، لیکن ان سے پوچھا میں نے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ محرم کی وجہ سے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر پانی بند کیا اس وجہ سے۔ تو یہ بالکل قطعی غلط بات ہے، اس چیز کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی حدیث صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آگاہی دی اور بتایا، اور مکمل واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشوراء کا روزہ کہتے ہیں اسے، وہ دن بھی 10 محرم کا یوم عاشوراء کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے وہ پھر پورا جو واقعہ ہے جو قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کی کوہ طور پر پہلی مرتبہ ان سے بات کی، کلام کیا ان سے، اور ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ جائیں فرعون کے پاس، اور وہ سرکش بنا ہوا ہے، اس کو دین کی تبلیغ دیں، اللہ کے بارے میں بتائیں۔ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا جو ہے نا وہ فرعون کے ساتھ۔ پھر جب وہ تبلیغ دینے کے بعد، معجزات کے بعد، عذاب بھی بہت سارے، اس کے سب چیزوں کے بعد پھر بھی جب وہ اس چیز کو نہ مانا، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو جس کے لیے وہ گئے تھے، فرعون نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل قوم کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کیا اور ان کو لے کے نکلے رات کو اندھیرے میں، اور پیچھے فرعون نکلا۔ اور یہ لمبا ایک واقعہ ہے جس کو آپ عموماً جانتے ہوں گے کہ سامنے سمندر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مارا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، تو بنی اسرائیل پھنس چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عصا مارنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ ہوا، اور سمندر کے اندر 12 راستے بنے، اور یہ جو ساری کی ساری بنی اسرائیلی قوم تھی، 12 رستوں میں سے 12 قبیلے تھے ان کے، یہ گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے۔ تو کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے شاید سمجھا یہ رستے میرے لیے بنائے ہیں، کیونکہ وہ خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ گزرنے لگا، سمندر کے عین درمیان میں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغرقنا، ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، وآل فرعون، اس کے آل کو بھی۔ تو جب وہ سمندر کے درمیان پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو سمندر تھے ان کو آپس میں ملا دیا، جو وہ دونوں آپس میں ملے، اور فرعون اس کی پوری آل، اس کی قوم، اس کی فوجیں، اس کی سلطنت، ہر چیز اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دی۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا خاص دن تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہودی جو تھے بنی اسرائیلی، انہوں نے اس دور کو عید، بطور عید کے دن پہ جو ہے نا اس دن کو منانا شروع کیا، اور وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون سے نجات دی بنی اسرائیل۔ تو یہ اللہ کے نبی سے جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے زیادہ عزیز ہے، موسیٰ سے مجھے زیادہ نسبت ہے، تو کیوں میں زیادہ یہ حق رکھتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ روزہ رکھوں 10 محرم کا۔ لیکن یہود کی مخالفت بھی بہت زیادہ اہم چیز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو اصل یہ 10 ہوئی اور 7 9 کا روزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ بہت زیادہ اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 10 کا روزہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا 9 کا روزہ ہے۔ اور جو ہے نا اگر اس چیز کو اچھے سے سمجھا جائے تو بہرحال آپ کا اپنا موقف ہوگا، میرا یہ ہے کہ 9 10 دونوں کا ملا کے روزہ رکھا جائے، تاکہ اصل بھی باقی رہے اور اللہ کے نبی کی حدیث کا جو 9 کا حکم ہے وہ بھی باقی رہے۔ تو 9 اور 10 محرم کا روزے کی بنیاد اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور اللہ کے نبی نے اس روزے کے بارے میں یوم عاشوراء کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 9 10 محرم کو روزہ رکھے گا، جو اس دن کا روزہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل کے، میں امید کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل کے اور 1 سال آنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور یہ جو گناہ معاف ہونے، یہ صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ جو وہ اللہ تعالیٰ توبہ سے ہی معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پریس کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو براہ راست آسانی سے مل سکے۔ اپنے گرد و گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔
جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔